hello, welcome guys, welcome to the podcast. اور آج جو ہم لوگ پوڈ کاسٹ کرنے لگے ہیں، آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ جوائن کرنے لگے ہیں وہ none other than our پاسٹر جاوید راؤف. اور کیونکہ آج جو ٹاپک ہے وہ بڑا ویل آسکڈ کویشچن ہے اور بڑا موسٹ آسکڈ کویشچن ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پاسٹر جاوید راؤف کو آج دوبارہ گیسٹ کے لیے انوائٹ کیا. تو وداؤٹ فردر ڈو لیٹس اسٹارٹ آور پوڈ کاسٹ. تو کیسے ہیں پاسٹر صاحب؟ جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اگین. انڈیڈ آج بہت ہی اہم جو ہے وہ ٹاپک ہے اور بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، بلکہ عام جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ذہن میں بھی سوالات ہیں. جی پلس جو بلیورز ہیں ان کے ذہن میں بھی سوال ہے، جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ذہن میں سوال. بالکل آج اس کو کوشش کریں گے کہ کچھ اس پہ کچھ سحر حاصل بحث ہو سکے. تو آج کا جو مین کوشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ؟ یہ سوال پوچھتے ہیں زیادہ تر وہ لوگ جو دہری ہیں، یعنی جو ہے خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہیں. اور لیکن یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں تو ہوتا ہی ہے. سب سے پہلے تو یہ سوال کے اندر ہی جواب ہے. اچھا کیونکہ جو بندہ پوچھتا ہے نا کہ خدا، جو کہتا ہے نا خدا نہیں ہے، تو وہ خدا کو مان رہا ہوتا ہے، کیونکہ خدا تو ہے اور وہ اس کو پروو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ خدا موجود ہے، وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل. اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اور جو لوگ اس پر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں یا خدا کو نہیں مانتے، ان کے پاس بھی اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے کہ خدا ہے، اور ہم کہتے ہیں خدا ہے اور وہ کہتے ہیں خدا نہیں. ہمارا تو یقین ہے نا، ہمارا یقین ہے، we believe that God exists. اچھا، اس کے سلمان، اس کے نا میں نے اس کو چار حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. جی. پہلی چیز ہے لاجیکل. لاجیکل وے سے ہم جانیں گے کہ خدا ہے کہ نہیں. بالکل. لاجیکل ایک ایکسپلینیشن ہوتی ہے جو کہ آپ جو ہے وہ 2+2 کر کے دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے جو لاجیکل ہے، جو ہر کریشن، ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے اس کے اندر ایک نیچر نے جو ہے اس میں ڈال دی. اور لاجیکل ایکسپلینیشن خدا کی جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ دیکھیں کہ اتنی بڑی یہ جو ہے یونیورس ہے، کائنات ہے، جس میں ہمارا سولر سسٹم ہے، ہماری ارتھ ہے، اور ارتھ کی کمپلیسٹی جو ہے وہ بھی بہت ہے. ایک ایک چیز جو اس میں موجود ہے اس کے اندر کمپلیسٹی موجود ہے اور بڑی سفسٹیکیشن ہے اس کے اندر. تو اگر میں کہوں کہ یہ جو میرے پاس آئی فون 12 ہے، یہ اس کے اندر اتنے فنکشنز ہیں کہ اس کا کیمرہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے میگا پکسل ہے، اور اس کی جو ہے اپروچ بہت اچھی ہے، اس کی میکنگ بڑی پیاری ہے، اور اس کے اندر بڑے فنکشنز ہیں، سب کچھ اس کے اندر ہے. اور میں اسے کہوں کہ یہ خود بخود ہی آ گیا ہے تو یہ ایک ان لاجیکل ایکسپلینیشن ہوگی. میں ایک مثال دیتا ہوں. جو سب سے انسان کے اندر جو سب سے کمپلیکس چیز ہے، آنکھ ہے، آئی. اور آئی جو ہے اگر آپ اس کو مائکروسکوپک دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ شاید دنیا کی سب سے کمپلیکس چیز جو ہے وہ آنکھ ہے. تو آنکھ اگر اتنی کمپلیکس ہے کہ ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا فلی کہ ہمیں یہ کیا ہے، تو یہ خود سے تو نہیں بن گئی نا. somebody is a creator. جی. ایک کریٹر تو موجود ہوگا جس نے یہ ساری چیزیں پلاننگ کے ساتھ بنائی. بالکل. ہیومن ڈی این اے کو دیکھ لے، ہیومن ڈی این اے خود سے تو نہیں وجود میں آ سکتا. کوشش کی گئی ہے. اینتھنی ہاپکن نے کوشش کی، اس نے کہا جی میں ڈارک میٹر بنا رہا ہوں، میں لارج ہائڈرن کولائڈر سے نا میں جی میٹر کو جو ہے وہ ایکسپلوڈ کروں گا اور کولائڈ کروں گا، اور کولائڈ کرنے سے شاید کوئی چیز وجود میں آ جائے. لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے.
اور ہاں کسی حد تک وہ کامیاب اس صورت میں ضرور ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ادر ڈائمینشن میں جائیں. اور اسے ہم ببلیکلی تو ہم جو ہے وہ کہیں گے کہ کیا ڈارک سائیڈ یا ڈیمونک. ہاں جی, ڈیمونک سائیڈ. اور ابلیس جو ہے وہ شروع سے انسان کو دھوکہ دے رہا ہے. جیسے ناسس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے اس سے ہے, ہاں روشنی جو ہے اس سے ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو اس طرح سائنسدانوں کو پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ جو ہے اس کو عجیب عجیب کام دکھائے اور وہ جو ہے اٹریکٹ ہو جائے. سو دیر از اے لاجیکل ایکسپلینیشن دیٹ in this complex world, in this complex universe, it is not created by itself, but there is a creator who planned everything, who made the masterpiece of everything, and who is revolving everything, and who is a source of everything. صحیح. پاسٹر صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم لوگ تو مانتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ اینڈ ہی از دا مین کریٹر, اور سارا کچھ جو ہے وہ پوری کائنات کا مالک بھی وہ ہے. لیکن جیسے آپ نے بھی بتایا کہ جو شیطان ہے وہ ڈالتا ہے یہ سائنٹسٹ کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتا ہے, تھرسٹ آف ایکسپلوریشن ڈالتا ہے اس میں. لیکن اب اس میں یہ بھی چیز لوگ کہیں گے کہ جیسے کیوریوسٹی ہے, کیوریوسٹی اور تھرسٹ آف ایکسپلوریشن, یا اس چیزوں ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ کیا یہ اس میں مطلب واٹ از دا مین ڈفرینس؟ اگر کیوریوسٹی ہے وہ تو میرے میں بھی ہو سکتی ہے نا. میں کوئی چیز اگر میں کہیں جانا چاہتا ہوں, کوئی چیز ایسی ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں, جیسے میں ٹریول کرتا ہوں تو میں نئی نئی جگہیں ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس میں اور سائنٹسٹ میں کیا یہ دیکھیے دنیا میں ہر ایک چیز کا علم موجود ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی میٹر کے بارے میں جاننا چاہیں دین یو ہیو ٹو لرن فزکس. اگر آپ کسی چیز کے کیمیکل اس کا ایلیمنٹس کے بارے میں جاننا چاہیں دین یو ہیو ٹو لرن کیمسٹری. جی. اگر آپ ڈی این اے اور بایو چیزیں جاننا چاہیں تو بایولوجی ہے. اسی طرح سے آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ اس بلڈنگ کو بنانے کا علم حاصل کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ میٹر کے بارے میں جو ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی تعلیم حاصل کریں. بالکل, اور اس کے کریٹر کا بھی پتہ. ہاں, تو میں فزکس پڑھ کر خدا کو چیلنج نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آئی ہیو ٹو لرن اباؤٹ گاڈ, اور اس کے لیے جو کتاب ہے اس کو پڑھا جائے, جو اس کا سلیبس ہے اس کو پڑھا جائے, جو اس کے ٹیچر ہے اس کے بارے میں پڑھا جائے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ایکسپلینیشن دیتا ہے. حالانکہ سائنس فیکٹس اینڈ فگرس کو مانتی ہے لیکن اس پہ فیکٹس اینڈ فگرس کو نہیں مانتی. سو اف یو وانٹ ٹو لرن گاڈ اباؤٹ گاڈ دین یو ہیو ٹو learn from any Bible college or any other religions. ٹھیک ہے نا, جو کہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. اب میں تھیولوجی بھی میں نے پڑھی ہے لیکن میں نے ادر ریلیجنس کے بارے میں بھی پڑھا ہے. مجھے پتا ہے کہ ہندو میتھولوجی کیا ہوتی ہے, گریک میتھولوجی کیا ہوتی ہے, رومن میتھولوجی کیا ہوتی ہے, پیگنزم کیا ہوتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اسلام کیا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جوڈزم کیا ہے, کرسچینٹی کیا ہے. سو ان سب کو جاننے کے بعد I strongly believe that there is a God who created me and he came into being in the form of Jesus Christ. Okay. صحیح. تو یہ جو ہمارا ایک لاجیکل ایکسپلینیشن تھا اس چیز کا کہ گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ, لیکن اس کے آگے اس کا ایکسٹینڈڈ سوال بھی ہے کہ if God exists then why does God does not solve all the problems on earth? ہاں, اس کے لیے بھی آپ کو پھر اگر گاڈ کے بارے میں جو بھی سوال ہے اس کو پھر بک میں سے دیکھنا. بالکل ٹھیک ہے نا. اب میں فزکس کی بک کے سوال کو بائبل کے ساتھ نہیں ریلیٹ کر سکتا. اس لیے اگر خدا کے بارے میں جاننا ہے کہ خدا نے کیوں ایسا کیا اور خدا ایسے کیوں چھوڑا ہوا ہے اس نے, then we have to
ریڈ بائبل. تو ہمیں بائبل پڑھنے کی ضرورت ہے. تو سائنسدانوں کو بھی بائبل پھر پڑھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل کو پڑھیں اور اس میں سے دیکھیں کہ کیا ہے. بالکل. خدا نے انسان کو پوری دنیا کو بنایا. جینیسس چیپٹر 1 ورس 1, خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا, اور زمین ویران و سنسان تھی, گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. خدا نے کہا روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی. خدا نے کہا روشنی اچھی ہے, اور پہلا دن ہوا. That is the beginning of everything on this earth, not heavens. اور یہ بائبل خود ہی ایکسپلین کر رہی ہے, سارا کچھ سارا بتا رہی ہے. جی ہاں. اور پھر آگے کریشن ہے ساری کی ساری. 7 days میں ساری کریشن خداوند نے کر دی. اور جب کریٹ کر دیا سب کچھ, انسان کو بھی بنا دیا, تو انسان کو مزری کے لیے نہیں بنایا, انسان کو تو محنت کرنے کے لیے بھی نہیں تھا بنایا. خدا کے کلام میں لکھا ہے, بائبل کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کے لیے ایک باغ لگایا, اور اس کے اندر ہر طرح کا پھل تھا, اور وہ پھل کھاتے تھے. کھیتی باڑی بھی نہیں تھے کرتے, محنت ہی نہیں کرنی پڑتی تھی. There was no cruelty, there was no misery, there was nothing at that time. اور خدا کا پلان یہی تھا کہ یہ جب بڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, یہ آرام سے رہیں گے, پیسفلی رہیں گے, اور اسی طرح سے سارا کام ہوگا. لیکن پرابلم کہاں پہ جا کر آئی ہے, جب انہوں نے خدا کے اس پلان کے اندر مینیپولیشن کی. پھر بیچ میں دا تھرڈ پرسن انٹر ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو ہے ابلیس جو ہے مخالف ہے, بالکل, تو وہ انٹر ہوتا ہے, اور پھر وہ انسان کو بتاتا ہے نہیں, جو انسانوں کو کہتا ہے کہ تم خدا کی مانت بن جاؤ گے, تم پھل کھاؤ گے. نافرمانی ہے اصل میں, تو یہ ڈس اوبیڈینس ہے. تو انسان کی عقل اتنی معصوم ڈیلوژنل ہے کہ وہ خدا کی مانت بن جائیں گے, حالانکہ وہ پہلے ہی خدا کی مانت تھا. He was made on the image of God. Man was made on the image of God. تو انہیں سمجھ نہیں آئی, تو انہوں نے گناہ کر لیا, اور جو ہی گناہ آیا موت آئی, جو ہی گناہ آیا مزری آئی, جو ہی گناہ آیا ساری پرابلمز آنا شروع ہو گئیں. اور اس کا پہلا نشان یہ تھا کہ عورت درد کے ساتھ بچہ جنے گی. Not even a single animal there is pain, any labor pain. اب اینیملز کے اندر نہیں ہوتی, بالکل ٹھیک ہے. لیکن گناہ کا پہلا نشان یہ تھا کہ عورت جو ہے درد کے ساتھ جنے گی بچہ. یہ سزا تھی پہلی. اور آدم کے لیے کیا سزا تھی کہ تو کھیتی باڑی کرے گا, محنت کرے گا, اونٹ کٹارے تیرے لیے زمین اگائے گی. It was so hard for you to cultivate something, to eat something. You will do a hard work for that. اور وہ آج تک چلتا آ رہا ہے. جو انسان خدا سے دور رہتا ہے, مزری, اس کے ساتھ پرابلمز, ڈیتھ, بیماریاں اس کے ساتھ. اوکے, اچھا, تو اگر خدا پیار کرتا ہے انسان سے تو وہ ابھی تک دنیا کو کیوں نہیں صحیح کر رہا؟ یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے. اس کا جواب بھی ہمیں خدا کے کلام میں سے, بائبل میں سے ہی ملے گا. وہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ زندگی پائے. اگر آپ مزری سے بچنا چاہتے ہیں, then you have to accept the Son of God. That is called Jesus Christ. اسے قبول کرنا ضروری ہے. خدا چاہے, he is Almighty God, وہ چاہے تو چٹکی بجا کے سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن خدا کبھی بھی بدی کو اور پاکیزگی کو اکٹھا نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص اتنا بدکار ہے اور گناہ خدا سے دور ہے اور خدا کا انکار بھی کرتا ہے, تو وہ خدا اس کو کیوں جی کس وجہ سے اچھی چیزیں دے گا؟ وہ تاکہ وہ خدا کو گالیاں نکالے. ٹھیک ہے. اور جو خدا کو گالیاں نکالتا خدا سے بہت زیادہ اچھا پیار کرے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو خدا کی عزت کرتا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے, جب جوش کو جو ہے وہ تورا ملا اور اس کے اندر جو پہلا قانون تھا, پہلی کمانڈمنٹ یہ تھی, تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, عقل اور طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. So when you respect God, other things comes. ٹھیک ہے نا. اگر رسپیکٹ نہیں کرتے تو خدا کیا صورت ہے؟
پھر تو آپ ابلیس کے ساتھ ہیں. اور کچھ لوگ مطلب بہانے بھی بناتے ہیں, وہ آج کل بڑا ایک چلا ہوا ہے ینگ یانگ والا, کہ ایوری تھنگ گڈ تھنگ ایز اے بیڈ, مطلب اس کے اندر ہوتا ہے اور بیڈ کے اندر گڈ ہوتا ہے. نہیں وہ تو ایک بڑا ہی, دیکھیں نیو ایج موومنٹس میں بہت کچھ ہے. اس پہ جو ہے وہ تو یہاں تک کہتے ہیں بیڈ اینڈ گڈ از ایکول. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, وائٹ اینڈ بلیک از ایکول. ہاں, there is a darkness and there is a brightness and they are equal, but this is not equal. برائٹنس کے ایکول ہو ہی نہیں سکتا, لیکن لاجیکلی نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں جتنا مرضی اندھیرا, اس اسٹوڈیو میں کافی اندھیرا ہے ادھر سائڈ, ہمارے اوپر لائٹ ہے, لیکن یہ لائٹ اس 17% اندھیرے کو روشن کر رہی ہے. ہاں جی, وہ بالکل کوئی لائٹ نہیں ہوتا, جبکہ وہ اندھیرا ہمیں افیکٹ نہیں کرتا لائٹ کو. تو کیسے ایکول ہو سکتا ہے ڈارکنس اور لائٹ؟ لائٹ تھوڑی سی بھی ہوگی, وہ تھوڑی سی لائٹ بھی پورے اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے. سو a little light, یہ سنے اس لیے تو کہا تھا you are the light of the world. A little light can bring light in the darkness. اوکے, اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں پوچھتا چلوں آپ سے کہ جو جیسے کہ اگر لوگ بائبل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کافی جگہ خدا خود بولتا ہے, اور کافی جو ہمارے سارے ببلیکل فگرز ہیں ان میں بھی خدا نے ان کے ساتھ اپنی آواز میں بات کی ہیں. تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں, ہم لوگ بائبل پڑھتے ہیں, اور یہ مطلب سارا کچھ ہم لوگ ایز اے گڈ کرسچن ہونے کا ہم حق نبھاتے ہیں, لیکن خدا جب ہماری مشکلات ہوتی ہیں تو خدا ہم سے خود کیوں نہیں بول سکتا؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں اور آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, آپ گھر کے ساری چیزیں صحیح کرتے ہیں, آپ گھر کے اندر حکم بھی مانتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن جب آپ میرے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں تو میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ سو دا ریلیشن شپ ود گاڈ از دا تھنگ دیٹ از نیڈیڈ. بالکل, خدا کو نمازیں دعائیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے. دوسرے مذہب بھی کرتے ہیں, کرسچینٹی میں اور دوسرے مذہب میں کیا فرق ہے؟ وہ اپنا سب کچھ کرنے کے باوجود خدا کو باپ نہیں کہہ سکتے. بڑا بہت پیاری. تو ہم باپ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے. وی ہیو اے کلوز کنیکشن ود گاڈ تھرو جیسس کرائسٹ. اور ہم خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم خدا کی حضوری میں دلیری کے ساتھ جا سکتے ہیں. کوئی بھی شخص دنیا میں نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں دوسرے مذہب کو, ان کو طہارت کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو نہانا پڑتا ہے, آپ کو دھونا پڑتا ہے, اپنے آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے, پھر معافیاں مانگنی پڑتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, جو ہی ہم خداوند کی حضوری میں اپنا سر کو جھکاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں خداوند ہم تیری حضوری میں آتے ہیں. And he opened his arm for us. So relationship بہت اہم ہے, صرف حکم ماننا کافی نہیں ہے. You must have a relationship with God. اور وہ ریلیشن شپ ایسے نہیں بنے گا. بہت سارے مذہب, ابراہیمک ریلیجن, وہ خدا کو باپ نہیں کہتے, ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ باپ ہے, حالانکہ وہ باپ ہے. وہ ساری چیزوں کو کریٹ کرنے والا. ہی از ابا آف ایوری تھنگ, ہی از اے فادر آف ایوری تھنگ. جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فزیکل آئیز میں, اور جو اسپرچل آئیز میں بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ سب کچھ خدا نے بنایا. بالکل, ہی از اے فادر. تو جب ہم اس کو فادر کہتے ہیں نا, تو یہ ایک اسٹرانگ ریلیشن کو شو کرتا ہے. اور دعا کا جواب اس لیے نہیں آتا کہ آپ اس کے پاس بیٹھتے نہیں. ہاں, ٹھیک ہے نا. آپ اگر اپنے کمرے میں بیٹھ کے مجھے کچھ کہیں گے, ٹھیک ہے, تو مجھے شاید سنائی نہ دے. لیکن جب آپ میرے کمرے میں آ کر بیٹھیں گے اور میرے پاس آ کر بیٹھیں گے, اور دین وی ہیو 1-to-1 ٹاک, دیٹ از کالڈ ریلیشن شپ, اینڈ دیٹ ول گیو یو اے آنسر آف ایوری تھنگ. میں بھی سم ٹائمز باپ اس وقت آنسر نہیں دیتا, بٹ اس کے لیے پلان کر کے اس کا سلوشن دیتا ہے. بالکل بالکل. تو لوگ ویٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. لوگ کہتے ہیں بس آج میں خدا نے پوچھے, آج میرا جواب آنا چاہیے, آج میرا ویزا پکا ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. یہ تو بہت زیادہ مطلب آج کل تو ماڈرنائزیشن میں, ماڈرن دور ہے, تو لوگ جیسے ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت تیز ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں,
تو لوگ خدا کے ساتھ بھی اتنی تیز ایکسپیکٹیشن رکھ دیں کہ ہم نے ابھی دعا کی ہے کل تک تو یہ ہو جانا چاہیے. یہ ایک نا رانگ مسکنسیپشن ہے, یہ رانگ کنسیپشن ہے خدا کے بارے میں. رانگ جو ہے وہ سوچ ہے کہ گاڈ از اونلی اے سورس. وہ کہتے ہیں خدا کو جانا ہے, اچھا کچھ چیز چاہیے کہ تو جاواں گا, ویسے نہیں جا سکتا. جب باپ کہتے ہیں ہم لوگ, تو باپ کے پاس ہر وقت ہم چیزیں لینے کے لیے نہیں جاتے, بلکہ ریلیشن ہے. وی سٹ ٹوگیدر, وی ایٹ ٹوگیدر, وی ٹاک ٹوگیدر, وی سی موویز ٹوگیدر, وی ہیو اے ہوم اینڈ وی ہیو ادر تھنگس. اور جب چیز کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ بتا بھی دیتے ہیں اور وہ مل بھی جاتی ہے. لیکن یہاں پر انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم ہر وقت خدا سے صرف مانگتے ہیں اور مانگنے کے لیے ہی جاتے ہیں, اور خدا کو اس چیز کا پتہ ہے. تو خدا تو نہ فریب کھا سکتا ہے نہ فریب دیتا ہے. تو خدا کو پتہ ہے کہ صرف یہ مانگنے کے لیے آیا ہے, اس کا دل جو ہے نا میرے ساتھ نہیں ہے, تو کوئی جواب نہیں ملتا. بالکل, یہ تو بالکل آپ نے ایگزیکٹلی جو میں سوچ رہا تھا نا وہ آپ نے جواب دیا. صحیح. تو اگر ہم اسی کو ایکسٹینڈ کرتے چلیں اپنے یہ سوال کو کہ ایگزسٹنس پہ بات کرتے چلے جائیں, تو خدا ایگزسٹ کرتا ہے, ہی از اے کریٹر اینڈ ہی نوز ایوری تھنگ, سارا کچھ جانتا ہوا ہے. لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی وائی کانٹ ہی شفٹ, مطلب اپنی جو پاور سے وہ شفٹ کیوں نہیں کر سکتا باقیوں کے لیے, جو لوگ نان بلیورز ہیں ان کو بلیورز کیوں نہیں بنا دیتا آٹومیٹلی. ہمارا ہی کام کیوں ہے کہ ہم لوگ ان کو یہ ایک چیز خداوند نے شروع سے اپنی کریشن کے اندر ڈال دی ہے. فورسفلی خدا کچھ نہیں کرتا, فری ول ہے. فرشتوں کی بھی فری ول ہے, ادر کریشن بھی فری ول ہے, ایون کہ جانوروں کی بھی فری ول ہے, اور انسان کی بھی فری ول ہے. اپنی مرضی ہے آپ کی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا اس قابل ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے تو وہ آپ کریں گے, اور پھر اس کی جب آپ رسپیکٹ پورے دل سے کریں گے, ان ریٹرن ہی ول رسپیکٹ یو ایز ویل. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ پورے دل سے کریں گے تو نہیں ہوگا. جانور دیکھیں, وہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ ان کو کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن خدا ان کو ہر چیز دیتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ وہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں, لیکن خدا ان کو اور ہوا کے پرندے جو اینیملز ہیں ان سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہے, بہت زیادہ, اور ان کو کچھ بھی کاٹنا نہیں پڑتا, وہ کوئی محنت نہیں کرتے. they have no bank balances, they have no education. کیا ہے, بس فری ول کے ساتھ خدا کو مانتے ہیں. ان کے اندر جینیٹیکلی ان کی نیچر کے اندر موجود ہے کہ there is God who created us. اور یہاں تک ہے کہ پرندے گاتے بھی ہیں, خدا کی حمد بھی کرتے ہیں. ایون کہ خدا کے کلام میں تو یہ لکھا ہے کہ جو نباتات ہے, جو درخت ہیں, جب ہوا ان میں سے گزرتی ہے تو وہ بھی ورشپ ہے, وہ بھی ورشپ کرتے ہیں. تو ہر چیز ورشپ کرتی ہے سوائے ابلیس کے اور اس کے فرشتوں کے, اور انسان کے جو ابلیس کی وجہ سے گناہ میں پڑا ہے. اوکے, تو یہ تو بالکل صحیح آپ نے جواب دیا, اور یہ آڈینس کو بھی ہماری پتہ ہونا چاہیے. لیکن ایک اور میرے پاس ابھی نا کوشچن آیا ہے کہ اتنے ریلیجنز ہیں دنیا میں اور سب کے الگ الگ گاڈز ہیں, ایک گاڈ کو کیوں نہیں سارے مانتے؟ یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں, خدا ایک ہی ہے. اچھا, وہ تو ہمیں پتہ ہے, مجھے تو پتہ. لوگوں کا ایمان ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ہاں, خدا تو ایک ہی ہے جس نے ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہے, لیکن لوگوں کا ایمان جو ہے وہ فرق طریقے سے ہے. مثال کے دیتا ہوں آپ کو, ہندو ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اوتار ہیں. ہاں, ٹھیک ہے. دے آلسو بلیو ان ٹرینٹی, ان کے بھی ہے وشنو, شیو اور برہما, اور یہ سارے وہ سوچتے ہیں کہ باقی جتنے گاڈز ہیں وہ ان کا اوتار ہوتے ہیں. اور اسی طرح اسلام میں وہ وحدانیت کو مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ کریٹر ہے اللہ ہے,
جوش جو ہے وہ یاوے کو مانتے ہیں، یاوے خداوند، ہم بھی یاوے خداوند کو مانتے ہیں. فیتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ اس لیے ہوا کہ سویلائزیشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک. اور جب سویلائزیشن ڈفرینٹ ہوں گی، جس کو جس طرح سے لگا اس نے اس طرح سے بنا لیا. اچھا، اس میں بدھسٹ نہیں ہے، وہ نہیں مانتے؟ بدھسٹ جو ہے وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وی آر گاڈ. اوکے. وہ کہتے ہیں کہ دیر از اویکننگ، دیر از انلائٹنمنٹ اینڈ دیٹ از اٹ، اینڈ وی آر گاڈ. ہم سب خدا ہیں اور اندر ڈائمینشن میں ہم چلے جائیں گے. دیٹ از اٹ. اس سے علاوہ اور کچھ نہیں مانتے. لیکن ہندوازم میں بھی وہ ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جنم نہیں ہے، کتنے جنم ہے. ہر جو کرما جو ہے وہ ہوتا ہے، تو جو اچھے کرما کا اچھا کرے گا اس کو اچھا جیون ملے گا، جو نہیں کرے گا. لیکن کرسچینٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وی ول بلیو اے گاڈ ہو از کریٹر آف ایوری تھنگ، اینڈ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ سنے خود کا، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. اوکے. بیٹا جو ہے وہ خدا کا مظہر ہے، وہ اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں. جی اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. سو اونلی گاڈ کین بی سین ان فزیکل فارم ان کرائسٹ. دیٹ از اٹ. اور کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے، اس کا کوئی بت نہیں ہے، اس کی کوئی ادر سورس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ابراہیمک ریلیجن اس پہ بلیو کرتے ہیں، ادر ریلیجنز بلیو نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ ابلیس کا اس کے اندر بڑا جو ہے نا کردار ہے. ابلیس نے انسان کو خدا سے دور کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں. ہاں. اس نے ڈمی گاڈز بنائے، اس نے جو ہے مینیپولیشن کی انسان اور فرشتوں کے ملاپ کے ساتھ، اور اس نے پھر جو ہے وہ ایک ایسی کریشن بنائی، ہائیبریڈز کہتے ہیں. اور وہ ڈمی گاڈز تھے، ان کے کسی کا چہرہ کسی طریقے سے، کسی کا چہرہ کسی طریقے سے تھا. اس نے سامنے لا کر انسان کے بٹھایا کہ یہ دیکھو یہ گاڈ ہے، اور ان کو پاورز بھی دیں کہ وہ ڈفرینٹ چیز پرفارم کر سکے چیزیں. تو لوگ کیونکہ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، سو دے اسٹارٹ بلیونگ کہ یہ گاڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے خدا کا جو ہے نا، لیکن خدا کا پلان انسان کے لیے یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو خدا نے جو ہے اپنی پہچان دی. بائبل کے مطابق جو ہے آدم کی نسل میں سے سیت کی نسل میں سے جو ہے وہ ہنوک، متسلا، لمک، نو کا خاندان، اور پھر اس طرح سے آگے جو ہے ان کو خدا کی پہچان دی، باقیوں کو نہیں دی. کیونکہ خدا کا پلان یہ تھا کہ بیٹے کے ذریعے سے پوری دنیا کے لیے خدا کا دروازہ کھلے، اس سے پہلے نہیں. یہ اس وقت کا پلان تھا جب خدا نے انسان کو بنایا تھا. جب انسان نے گناہ کیا تو خدا نے پھر ایک پلان دیا اس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کہ عورت کی نسل سے ایک شخص آئے گا جو پوری دنیا کو بچائے گا. بالکل. سو دیر واز اے پلان. یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا پلان کیا ہے؟ جی خدا کا پلان تو اسی وقت تھا کہ انسان کو ہلاکت سے بچا لے گا. اسی لیے لکھا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے، ادروائز کوئی شخص نہیں بچ سکتا. بالکل صحیح. اور یہی مطلب یہی اگر ہم اس کو ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں تو مطلب ڈفرینٹ ریلیجن ہے، سب میں سکھایا جاتا ہے ایک گڈ اور بیڈ کا کنسیپٹ سکھایا جاتا ہے. تو یہ جو گڈ اور بیڈ والا ہے، یہ میرے خیال سے تو ویسے ہی ایکسٹنکٹ ہے. یہ تو جو خدا کو نہیں بھی مانتے ان کے اندر بھی ہے کہ یہ چیز بری ہے. اور یہ چیز جھوٹ جو ہے وہ کسی کو سکھایا جائے یا نہ سکھایا جائے، جھوٹ ہی ہے. بالکل. اس کے اندر، اس کی نیچر کے اندر اسے ایک دم مائنڈ اس کا بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے گڈ اینڈ ایول کا کانسیپٹ جو ہے وہ خدا کی طرف سے انسان کے اندر موجود ہے. بالکل. اور وہ اس چیز کو ابھی تک کیے ہوئے ہے. اور جو نہیں مانتے ان کے لیے میں بہت بڑا چیلنج یہ چھوڑ رہا ہوں کہ اگر خدا موجود نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر گڈ اینڈ ایول کہاں سے آ گیا؟ ہاؤ ڈو یو ڈسرن دیٹ دس از ایول اینڈ دس از گڈ؟ دا ڈسرنمنٹ کیم فرام گاڈ. ٹھیک ہے نا. وہ ڈسرنمنٹ جو ہے نیچرل ہے. اور پھر جو ہے وہ اگر یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں پھر آپ کے لیے ادر پلانز موجود ہیں، جس کسی اور جگہ پہ کسی اور پروگرام میں ہم کر سکتے ہیں. صحیح. تھینک یو سو مچ. اور
اس سے تو آج کا یہ والا جو پوڈ کاسٹ تھا اس سے مجھے لگتا ہے کافی لوگوں کو مزہ آیا ہوگا, کافی سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. بالکل. تو اس کو ہم ضرور مطلب اس کو اور ایکسپینڈ کریں گے آنے والے ایپیسوڈ میں, اور میں بھی شاید میں کسی اور گیسٹ کو بھی آپ کے ساتھ اور بلائیں تاکہ تھوڑی اور پوڈ کاسٹ تو اسی لیے بنایا گیا کہ اور بھی گیسٹ آئیں. بالکل. اور اچھا ہے, یہ ایک نیا کانسیپٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو جی گائز, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ آور پوڈ کاسٹ, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ضرور اس سے انفارمیشن ملی ہوگی. اور مجھے تو آج کے پوڈ کاسٹ میں بہت زیادہ انفارمیشن بھی ملی ہے اور میری کلیئرٹی بھی ہوئی ہے کافی چیزوں کے لیے. اور اگر آپ کو بھی اس سے انفارمیشن حاصل ہوئی ہے اور آپ کو چیزیں کلیئر ہوئی ہیں تو آپ ضرور ہمارے پوڈ کاسٹ کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے JCTV پاک. اور نئے اپ کمنگ اور نئے آنے والے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے جو بھی نیا ایپیسوڈ آ رہا ہے. سو تھینک یو فار واچنگ پوڈ کاسٹ اینڈ ٹیک کیئر. گڈ بائے. تھینک یو.